کہہ رہے ہیں 25 رمضان تک ہو جائے گی. میں نے کہا عید سے پہلے ہوگی. آپ بھی کہہ رہے ہیں عید سے پہلے ہوگی. کچھ تعریف دینا چاہیں گے؟ ابھی یہ اہم سوال کا میں جواب دے رہا ہوں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ خان جو ہیں وہ چھوٹنے والا ہے، کیونکہ جو کیا درا ہے محتاط جج صاحبان کا یا ٹرائل جج صاحبان کا، اس کو کوئی قانون ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا اب انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور خان کو نئی سزا دلانے کے لیے القادر ٹرسٹ کیس کو گیئر ٹاپ میں ڈال دیا ہے. کل اس میں پھر سماعت ہیں اور انہوں نے یہ دیکھنا حساب ان کا یہی ہوگا کہ یہاں سے جو ہی رہائی ہو یا رہائی نزدیک ہو تو تب سے وہ فیصلہ آ جائے. وہ فیصلہ آئے گا، اس کی پھر اپیل دائر ہوگی اور اس میں پھر جو ہے سنوائی ہوگی. ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ القادر ٹرسٹ میں سزا کا فیصلہ لے کے خان کی رہائی جو ہے وہ کم از کم عید کے بعد لے جائیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم خان کو عید سے پہلے رہا کریں. اچھا بشیر افضل مروت صاحب، اگر بہت زیادہ لنگر آن کیا جاتا ہے، اس کیس کو کھینچا جاتا ہے تو میکسیمم کتنا کھینچا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ہم نے القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی ضمانت بھی لگا دی ہے. اچھا، تو لہٰذا خان کی رہائی جو ہے تو یعنی بڑی عید اور قربانی خان صاحب اپنے ہاتھ سے کریں گے، بکرا شکرا خود ذبح کریں گے بڑی عید میں؟ انشاءاللہ چھوٹی عید کی مٹھائی بھی کھائیں گے. شیر افضل مروت صاحب، آپ پارلیمنٹیرین ہیں، بڑے عہدوں کی اس وقت بڑے آفیسرز کی ایکسٹینشن کا معاملہ چل رہا ہے، آپ ووٹ کریں گے اس حق میں؟ کیا کروں گا؟ ایکسٹینشن کا معاملہ چل رہا ہے بڑے افسران کے. یہی نام لیا کرو، ہم سے تو اگلواتے ہو، خود بھی بولا کرو. ہاں جی، زبان ادھر ادھر نہیں ہلائیں، صحیح زبان ہلاؤ، قوم کو صحیح آ گئی دو. جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہیڈ کی بات کر رہا ہوں. اس طرح کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ کون سا ہو گیا؟ چلے چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں. چیف جسٹس لیکن ابھی تو 3 سال ہیں ان کے. 3 سال ابھی تو مطلب ان کے 1.5 سال سے زیادہ رہتا ہے. او بھائی بات سنو، آپ میرے خیال میں دورانیہ کم کر رہے ہیں. کیمرہ اس پہ ڈال دو تاکہ وہ اداروں کو نظر آ جائے. اچھا، 23 مارچ کو کیا سرپرائز دینے لگے؟ 23 مارچ کو کتنا بڑا جلسہ ہوگا؟ ہم 23 مارچ کا جلسہ 30 مارچ کو کرنے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ چینج کیوں کی تاریخ کیوں چینج کی ہے؟ چینج کیوں کی ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایام کم پڑ گئے ہیں. یہ ریٹ دائر کرنا ڈی سی کہ اس آرڈر کے خلاف جس میں وہ ابھی اجازت نہیں دے رہا ہے، ابھی تک کوئی آرڈر کیا نہیں ہے. تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ جلسے کے لیے عوام کو بلانے کے لیے ہمارے پاس 5-6 صرف پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کے پورے پاکستان سے لوگ آئے گے؟ کتنے لاکھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جی ہم عوام پہ چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کوئی آئے یا نہ آئے، خیبر پختونخوا تو آئے گا. اکبر ایس بابر نے فارن فنڈنگ کیس میں ایک بار پھر لکھ کے وزیر اعظم کی کاپی بھجوا دی. دیکھیں یہ سارے گماشتے جو ہے نا یہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. فارن فنڈنگ، اکبر ایس بابر، وہ کردار جو ہیں خود ہی، یعنی یہ مقدمے لڑ رہا ہے، ان کو کہاں سے پیسے مل رہے ہیں؟ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جا رہا ہے، ذرائع آمدنی اس کی اپنی فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ فارن فنڈنگ پہ جا رہا ہے. یہ اپنا بھی تو بتا دیں، یہ وکیل کون اس کو ہائر کروا کے دے رہے ہیں؟ یہ مقدمات کے اخراجات کہاں سے پورے ہو رہے ہیں؟ سب ہم جانتے ہیں. اچھا شیر افضل صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارکنان بھی آج موجود ہیں یہاں پر، پی ٹی آئی ٹائیگرز بھی آئے ہوئے ہیں، تو اب ہر پیشی پر یہ ایسا ہی ہوگا؟ اب خان کی پیشی پہ انشاءاللہ اگلے پیشی پہ خیبر پختونخوا کے تمام ایم پی ایز اور وزراء بھی آئیں گے. آج پنجاب کا اجلاس تھا اور نہ پنجاب کے ایم پیز نے بھی آنا تھا. عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی آپ کی، کیا حکم جاری کیا گیا ہے؟ کل میری ملاقات ہے خان صاحب سے اور انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں کہ خان صاحب سے کیا احکامات ملتے ہیں. مروت صاحب، خواجہ آصف نے بیان دیا کہ خان صاحب ایسے جیسے بیٹھے ہیں جیسے نانی کا گھر بیٹھے ہیں، تو اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ لینگویج انتہائی غیر پر. اسنین بھائی بھی رپورٹنگ کر رہے ہیں، باقی سارے بھی ہیں، تو صرف یہ آفر اسنین بھائی کے لیے ہے یا باقیوں کے لیے؟ میں نے کہا جو بھی حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوگا. میں نے یہ بھی کہا آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونا حق اور صداقت اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو لہٰذا جو بھی سوشل میڈیا کا ایکٹیوسٹ جو ہیں ایسے جبر کا شکار ہوگا، کوئی کارروائی ہوگی انشاءاللہ. ہم حوصلہ بھی دیں گے، ہمت بھی دیں گے، کیسز بھی لڑیں گے. کیس غلط ثابت ہونے پر ان کے خلاف بھی کیس کریں گے جو یہ کیس، اور ایف آئی اے والے بھی یہ کان کھول کے سن لیں کہ کیس دائر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیس ہوگا تو دائر کرو. اگر بغیر کیس کے سیاسی اور اثر رسوخ کے تحت آپ لوگ جو ہیں صحافیوں کو ناجائز تنگ کریں گے
इंशाल्लाह हम ऐसे अच्छा, साबित के साथ ये करेंगे। जो मामला छेड़ा था, ये उज़मा गुल साहिबा ने छेड़ा था, सॉरी उज़मा बुखारी साहिबा ने अज़मा छेड़ा। बुखारी। अज़मा ज़हर बुखारी, जी। आप क्या कहेंगे, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन जिस तरह उन्होंने उसके ऊपर पोस्ट किया और उसके बाद फिर मरियम नवाज ने उसके ऊपर कह दिया। ये जो इनके स्पोक्स पर्सन हैं, इनको कम से कम ये एहसास तो होना चाहिए ना कि अपोजिशन, अवाम और जमहूरियत के मतवालों के साथ इन्होंने क्या क्या नहीं किया, कितना जुल्म जबर कर दिया। ऊपर से आप इनके बयानात जल्दी पे तेल का काम कर रहे हैं। कोई एक भी बता दें कि किसी नून के स्पोक पर्सन ने कोई कौम को मोहब्बत भरा पैगाम दिया हो। हर वक्त नफरत से भरपूर इनके पैगामात होते हैं, धमकियाँ होती हैं, फला कर लेंगे। अब ये कोई बात है हेलीकॉप्टर की तस्वीर लगा दी और आप कहते हैं जी पर्चा ठोक दो। और भाई आप फिरौन बने हुए हैं 2 साल से, लेकिन जिस तरह फिरौन तबाह व बर्बाद हुआ था, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात और ये कौम उसी तरह आपको तबाही गिरा पे गमजन करेगी। सलमान सफदर साहब 10 ओवर दायर करेंगे, 10 ओवर लड़ेंगे, लेकिन कोई भी केस दायर करने से पहले ये जरूर सोचें कि अगर लघु और बेबुनियाद केस दायर किया तो हर जाने भी आपने भरने होंगे। पहले भी गिरफ्तार किया गया हसनैन को। हाँ? एक दफा पहले भी गिरफ्तार किया तो गया। जी ये यजीद है, ये फिरौन है, तो यहाँ पे गिरफ्तारियाँ, ज़ुल्म व जबर ये अब आम सी बात हो गई है। पहले ज़माने में कहते थे फलां को उठा लिया गया, किसने उठाया? अब ये चीज़ें आम हो गई है पाकिस्तान में। बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली आए दिन का मसला बना हुआ है। अच्छा, मैंने लिखा था हेलीकॉप्टर में सफ़र, तो उसमें क्या गुनाह है मरहबा साहब, ये बता दें, आप वकील ये तो वो बताएंगे ना जो इल्ज़ाम आप पे लगा रहे हैं। अच्छा, हसनैन इसमें भाई भी क्रिमिनलिटी क्या है? लेमानी है, यानी ये देखो ना कितना ये जालिम आदमी है। इसके कलीजा नहीं है, पत्थर है इसके दिल में। यानी एक तो बेगुनाह बिठाया हुआ है, उसकी पार्टी का अशर नशर कर दिया आप लोगों ने, उसकी पार्टी का मैंडेट चोरी किया। अब मजाक उड़ा रहे हो कि नानी का घर है। कराइन, शवाहिद, हालात, वाक़यात और आपकी शख्सियत बता रही हैं कि असलन ये बनारसी ठगों का घर हुआ करता था और ये ख्वाजा आसिफ की नानी का घर होगा। लेमानी है, यानी ये देखो ना कितना ये जालिम आदमी है। इसके कलीजा नहीं है, पत्थर है इसके दिल में। यानी एक तो बेगुनाह बिठाया हुआ है, उसकी पार्टी का अशर नशर कर दिया आप लोगों ने, उसकी पार्टी का मैंडेट चोरी किया। अब मजाक उड़ा रहे हो कि नानी का घर है। कराइन, शवाहिद, हालात, वाक़यात और आपकी शख्सियत बता रही हैं कि असलन ये बनारसी ठगों का घर हुआ करता था और ये ख्वाजा आसिफ की नानी का घर होगा।